کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے جس کے اوپر بہت لے دے وہ کیا کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے 4.25 سال میں 90% اضافہ کیا۔ جو ظلم کیا اس قیامت عمرانی نے کہ سی پیک کو مفلوج کر دیا۔ پہلے تو 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا آئی ایم ایف سے، جس کے تحت جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس کو میں پاکستان دشمنی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ یہ نہیں ہے۔ 4900 میگا واٹ کی نئی بجلی بنانے کی صلاحیت سسٹم میں آئی۔ تھر کوئلے کا خواب الحمدللہ 2022-23 میں اب مکمل طور پر حقیقت بن چکا ہے۔ الیکشن کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ اس بجٹ میں موجود ہے۔ کل یہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو ایک وسیع البنیاد حکومت قائم ہے، اس نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے، اور یہ بجٹ جو ہے یہ بعد از قیامت بجٹ ہے، کیونکہ 3 قیامتیں ہم نے بھگتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی ٹیم کا رکن ہونے کے ناطے میں نے ذاتی طور پر بھی بھگتی ہیں۔ پہلی قیامت کا تو نام ہے عمران خان۔ قیامت عمرانی تھی جس کے 4 ایسے زہریلے اثرات ہیں جو آج تک قائم ہیں، وہ اب آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ دوسری جو قیامت تھی عمران خان کے بعد، وہ روس کا یوکرین پر حملہ تھا، جس کی وجہ سے توانائی کے جتنے بھی ایندھن ہیں دنیا میں ان کی قیمتوں میں 4 گنا 5 گنا اضافہ ہوا۔ گیس ملنا ہی بند ہو گئی اور بہت مہنگی ہو گئی، جس کے اثرات جو ہیں پاکستان کے عوام پر بھی پڑے انرجی پرائسز کی صورت میں۔ تیسری جو ہم نے قیامت بھگتی ہے، جو اکثر لوگ اب بھول چکے ہیں لیکن اسے یاد کرانا ضروری ہے، کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے ایک سیلاب جو ہے وہ پچھلے سال ستمبر 2022 میں آیا تھا، جس کے نتیجے میں جو سرکاری تخمینہ ہے وہ $30 ارب کا نقصان ہے۔ تو $30 ارب کا مطلب ہے یہ 8600 ارب روپے کا نقصان ہم نے پچھلے مالی سال میں بھگتا ہے۔ میں پھر دہرا دوں، ہمیں بھول گیا ہے کہ پاکستان کا 1/3 حصہ ایک سمجھے تالاب بن گیا تھا، اور اس کے جو نقصانات ہیں خاص طور پہ ہماری فصلوں کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بہت نقصان ہوا، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن رک گئی سندھ اور بلوچستان میں، اور اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن ہوئی اس میں بھی وقت لگا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہم نے اس سے ریکور کیا ہے، اور ہمیں یہ توقع ہے اب جب کہ تقریباً گندم کی کٹائی مکمل ہو گئی ہے کہ پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ گندم کی فصل اس سال 2023 میں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے بجٹ میں توانائی کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعلان تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں سولر پینل کی مینوفیکچرنگ، یعنی سولر پینل بنانے کی جو صنعت ہے، اس کے لیے خام مال کو مکمل طور پر ڈیوٹی فری کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ صنعت کار جو سولر پینل بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے خام مال ڈیوٹی فری ہے، وہ لوگ جو سولر کی بیٹریاں بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے خام مال ڈیوٹی فری ہے، اور وہ لوگ جو انورٹر بنانا چاہتے ہیں سولر پینلز کے لیے ان کے لیے بھی جو خام مال کی امپورٹ ہے وہ مکمل طور پر ڈیوٹی فری کر دی گئی ہے۔ یہ بھی یاد کرانا ضروری ہے کہ عمران خان کی حکومت نے 2021 میں سولر پینل کے اوپر 17% سیلز ٹیکس عائد کر دیا تھا، جو کہ 1 سال پہلے جون 2022 کے بجٹ میں ہم نے اٹھا لیا تھا۔ تو سولر پینلز تو ان کی امپورٹ جو ہے اس کے اوپر اب سیلز ٹیکس نہیں ہے پچھلے 1 سال سے، لیکن اب جو خام مال ہے اس پر سے بھی یہ ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے، اور یہ جو سولر ایسوسی ایشن ہے،
سولر بنانے والے جو مختلف ہمارے صنعت کار ہیں ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا جسے حکومت نے درست سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا ہے، اور انشاءاللہ جب قومی اسمبلی یہ بجٹ پاس کر دے گی اگلے 10-12 دنوں میں تو اس کے بعد پھر 1 جولائی سے یہ ساری امپورٹ جو ہے وہ بالکل فری ہو جائے گی۔ جو جس بات کا میں نے ذکر کیا کہ جو عمران خان کے 4 عذاب کیا تھے، اس عذاب کے ہی 4 حصے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے جس کے اوپر بہت لے دے وہ کیا کرتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے 4.25 سال میں 90% اضافہ کیا۔ کیا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ کل کے بجٹ میں سب سے بڑی جو ایک مد ہے پاکستان کی جس پہ خرچ ہونا ہے وہ 7,000 ارب سے زائد قرضوں کی ادائیگی ہے۔ اگر جس طرح عمران خان نے دعوے کیے تھے کہ جی ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم قرضے کم کریں گے، تو یہ 7,300 نہ ہوتی، یہ 3,000 ہوتی۔ لیکن ان کا جو لیا ہوا عذاب ہے قرضوں کا، اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کے پاس جو وسائل کی وسعت ہے وہ گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قسم کے بھیانک قرضے لیے۔ دوسرا جو ظلم کیا اس قیامت عمرانی نے کہ سی پیک کو مفلوج کر دیا۔ سی پیک مفلوج کرنے کے میں کم از کم توانائی کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان یہ کیا کہ 4 سال تھر کول کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اور وہ پاکستان کی مٹی سے نکلنے والا کوئلہ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، وہ سی پیک کے چونکہ منصوبے تھے ان پر کوئی کام نہیں ہوا، یہ بھی ہمارے اوپر عذاب آیا۔ تیسرا عذاب ان کا یہ تھا کہ پہلے تو 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا IMF سے جس کے تحت جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ فری فلوٹ کرنا ہے روپی کو، اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے اور معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کو اس کے اندر ڈال دیا جس کا پھر نقصان ہمیں فاٹف میں ہوا، ہم نے چونکہ کمٹ کر لیا تھا۔ پہلے ایک بھیانک معاہدہ کیا اور اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے اس کو توڑ دیا 3 سال کے بعد، 2022 میں آ کے حکومت جانے سے چند ہفتے پہلے۔ اور میں وہ عام کہاوت ہے وہ نہیں دہرانا چاہتا کہ ایک رشتہ کیا برا کیا، جب اس کو چھوڑا اور بھی برا کیا۔ چوتھا جو عذاب عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں جس کا بجٹ کے اوپر براہ راست اثر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان، کوئی سیاسی جماعت نہیں، حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ IMF کا بھی جو معاہدہ نہیں ہو رہا، جو جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور صرف یہ نہیں کیا، جب تک ان کی صوبائی حکومتیں موجود تھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، باقاعدہ تو اب تو ریکارڈنگ آپ سب نے سنی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ہم خط لکھیں گے IMF کو کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وفاقی حکومت کو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو، اس کو میں پاکستان دشمنی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں خارجہ تعلقات کے معاملے میں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن خارجہ تعلقات کے معاملے میں صوبائی حکومتوں کا اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنا، تو یہ وہ لیگیسی تھی جس کے اثرات، جیسے میں نے کہا، صرف عمران خان کے جانے سے
فوری طور پر پاکستان کے خارجہ تعلقات درست نہیں ہو گئے۔ عمران خان کے جانے سے سی پیک فوراً نہیں چل پڑا، ہمیں پوری اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے پچھلے 1 سال میں۔ ان کے جانے سے IMF دوبارہ چالو نہیں ہوا ابھی تک، جس طریقے سے اس کو توڑ کر گئے۔ تو دوسرا جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا، یوکرین والا معاملہ تھا، کوئلے کی قیمتیں 4 گنا ہوئیں، گیس ملنا بند ہو گئی، پہلے اس کی قیمت بھی 3 گنا ہوئی، گیس ملنا بند ہو گئی۔ اور پھر ہمیں بار بار یاد کرانا چاہیے، چاہے گجرانوالہ میں ہم یہاں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ علاقہ اس سیلاب سے محفوظ رہا، لیکن مجھے وزیر اعظم کی ہدایت پر چونکہ بار بار میں سندھ گیا، اور جب میں پہلی دفعہ گیا اگست کے آخر میں، تو ہیلی کاپٹر پہ اگرچہ وہ سندھ کی سرزمین ہے، مہران کی سرزمین ہے، جہاں تک آپ دیکھ سکتے تھے وہاں تک پانی تھا۔ میں توانائی کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقائق جو ہیں وہ اکنامک سروے میں جو انرجی کا چیپٹر ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان کو ذرا کھل کر بیان کرنا ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو ہماری بڑی کامیابی تھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ یہ تھی کہ ہم نے 4900 میگا واٹ کی نئی بجلی بنانے کی صلاحیت سسٹم میں آئی تھی۔ اس میں سے 3800 میگا واٹ وہ ہے جو باقاعدہ طور پر جس کا کمرشل آپریشن شروع ہو گیا، اور 1200 میگا واٹ جو ہے وہ ایسی ہے جو اس وقت ٹرائل فیز میں ہے، لیکن وہ بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے عذاب عمرانی کا اثر ہم نے زائل کیا، 1980 میگا واٹ تھر سے نئی بجلی پیدا ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں، الحمدللہ۔ وہ پاکستان کی مٹی کی بجلی ہے، سستی بجلی ہے، اور نہ صرف ہم نے وہ 1980 میگا واٹ تھر کی نئی بجلی پیدا کی ہے، بلکہ اس کو پاکستان تک لانے کے لیے اسی 1 سال میں ریکارڈ مدت میں تھر سے مٹیاری تک کی 220 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن بھی مکمل کر کے آج سے 1 مہینہ پہلے چلا دی ہے۔ تو وہ جو تھر کا خواب تھا جو ہم بچپن سے سن رہے تھے، الحمدللہ پہلے نواز شریف نے، جس نے 2014 میں اس کی بنیاد رکھی، آصف زرداری صاحب بھی اس وقت موجود تھے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی وفاقی اور سندھ حکومت کی۔ تھر اب خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس وقت ہم تھر سے جو مکمل بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ 3300 میگا واٹس ہے، جس میں نے کہا کہ 1980 تو اس سال نہیں ایڈ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک 660 میگا واٹ کا جو اینگرو کا پلانٹ ہے وہ 2019 سے چل رہا ہے، جس کا 2014 میں سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور ایک اور پلانٹ جو ہے۔ تو لہذا تھر کوئلے کا خواب الحمدللہ 2022-23 میں اب مکمل طور پر حقیقت بن چکا ہے۔ اس سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا کوئلہ بجلی بنانے کے لیے موزوں ہے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آنے والے سالوں کے لیے کوئی پریکٹیکل حد نہیں ہے کہ ہم تھر سے کتنی بجلی بنا سکتے ہیں۔ آپ 10,000 بنانا چاہیں، 20,000 بنانا چاہیں، جو آنے والی حکومتیں آئیں گی، تو لہذا تھر کا جو پروجیکٹ ہے وہ اب الحمدللہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے تعاون سے نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف، مراد علی شاہ صاحب، یہ سب جو رہے ہیں ارباب اختیار، ان کی ایک کاوش سے اب تھر جو ہے وہ پاکستان کی توانائی کا ایک حصہ ہے، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں مزید اضافہ اس میں ہوگا۔ دوسرا جو بہت ایک اہم کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جوہری بجلی یعنی نیوکلیئر الیکٹریسٹی بھی اس سال میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کی توانائی کا ایک اہم حصہ ہے، اور پوری قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے محمد نواز شریف کا، جو کہ سی پیک کے پروجیکٹ سے 2014 میں انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، K2 اور K3 کے نام سے۔ وہ K2 جو ہے وہ 2 سال پہلے اس نے آپریشن شروع کر دیا تھا، اور K3 جو ہے اس نے اس سال 1100 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کیے ہیں۔ تو جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ تھر کول سے اس وقت ہم 3300 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، نیوکلیئر سے اب ہم 3530 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بھی اب ایک مکمل طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشڈ حصہ ہے
پاکستان کی توانائی کے لینڈسکیپ کا. جو کرنے والا کام ہے اس میں بھی آ رہا ہوں, لیکن اب تھر کوئلہ بھی اور نیوکلیئر بھی پاکستان کے انرجی مکس کا بہت بڑا حصہ ہے, اور اس میں یہ حصہ تبھی بنا ہے کہ ہم نے آ کر وہ سی پیک جو عمران خان نے مفلوج کر دیا تھا اس کو ریچارج کیا ہے, اس میں نئی توانائی ایڈ کی ہے, تبھی جو ہے یہ سارے پلانٹس جو بند پڑے تھے وہ الحمدللہ آگے چلے ہیں. پچھلے 9 مہینے سے محترم حضرات بجلی کی بنیادی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. لاسٹ ٹائم ستمبر 2022 میں بجلی کی قیمت کا جو بیس ٹیرف ہے اس میں اضافہ کیا گیا تھا, اس کے بعد سے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. ہم نے اس کو روکا ہوا ہے, حالانکہ بہت بڑی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, پاک روپی کی امپورٹ کرائسس آئے ہیں, لیکن بجلی کی قیمت جو ہے وہ اس کو ہم نے سٹیبل رکھا ہوا ہے الحمدللہ. دوسرا یہ ہے کہ بجلی کی ترسیل میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ایک میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ تھر مٹیاری کی 220 کلومیٹر کی لائن ہے, لیکن اسی سال میں ہم نے پولان ایران سے لے کر گوادر تک کی ٹرانسمیشن لائن بھی شروع کر کے مکمل کر کے چلا دی ہے. ابھی چند ہفتے پہلے آپ نے کچھ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان ایران سرحد پر تشریف لے گئے تھے, جہاں ایران کے صدر رئیسی کے ساتھ مل کر انہوں نے اس لائن کا افتتاح کیا. تو یہ بھی ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے, چونکہ میں پچھلے سال جون میں گیا تھا اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے, پھر دوبارہ گیا تھا ایران اس کی قیمت نیگوشیٹ کرنے کے لیے بجلی کی, لیکن الحمدللہ وہ بھی پروجیکٹ جو ہے وہ بن کر چل رہا ہے. اور خاص طور پہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس میں بلوچستان کے صوبے میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ایک تو یہ ایران کی جو لائن ہے پولان سے گوادر تک وہ مکمل ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے جو ایک سندھ سے لائن جانی تھی گدو اچ اور سبی, وہ الحمدللہ مکمل کر دی ہے, اور اس سے بھی بلوچستان کو بجلی کی فراہمی میں بہت بڑی پیش رفت ہے وہ بھی. اور تیسری لائن جو ہے وہ ابھی مکمل ہوئی ہے نال باسیما خزدار. تو بلوچستان کو پاکستان کے باقی جو بجلی کا نیٹ ورک ہے اس سے جوڑنے میں بھی یہ سال بڑا اہم تھا, اور 3 بڑے میجر پروجیکٹس جو ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے یہ اچ سبی لائن کی ہے, نال باسیما کیا, اور ایران والی لائن جو ہے وہ مکمل کی. میں سراہنا چاہتا ہوں وزارت توانائی کے افسران کو اور ہمارے جو ذیلی ادارے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی کو, کہ انہوں نے جو یہ بدترین سیلاب آئے 2022 میں اس کی بحالی میں انتہائی محنت سے, تندہی سے اور تیزی سے کام کیا. کہ یہ بھی ہم بہت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنی کوئک ریکوری بجلی کے سسٹم میں ہم نے سیلاب کے بعد کی ہے وہ ایک ریکارڈ ہے. حالانکہ بلوچستان کے پہاڑوں میں ہمارے پول گر گئے تھے, ٹرانسمیشن پولز وہاں قبائلی علاقوں میں گر گئے تھے, خیبر پختونخوا میں گر گئے تھے, پنجاب میں جنوبی پنجاب میں گر گئے تھے, کیونکہ وہ ایسے پول جو دریاؤں کے اندر بھی پول ہوتے ہیں, ان کے قریب جو تھے وہ سب کے سب وہ دریا برد ہوئے. لیکن ہم نے بہت تیزی سے ہفتوں میں, مہینوں میں نہیں ہفتوں میں اس کو ریکور کر کے چلایا. جہاں ایشوز تھے وزیر اعظم نے مجھے بار بار سندھ بھجوایا کہ سندھ کا ایک جو علاقہ ہے خیر پور ناتن چا جو سب سے زیادہ پانی کے نیچے ڈوبا تھا, اس کا جو گرڈ سٹیشن تھا وہ اس کو ہم ویسے تو بجلی ہم نے بحال کر دی تھی لیکن اس کا گرڈ سٹیشن نہیں چلا تھا. تو اس پہ جب وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کو انڈیکیٹ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے پانی کو پمپ آؤٹ کرنے کے لیے وہاں سے ان علاقوں سے, تو وہاں بھی جا کر ہم نے جو بند گرڈ سٹیشنز تھے ان کو بحال کیا تاکہ پورے وولٹیج سے بجلی جو ہے وہ ملے. اور سندھ سے پانی کی پمپنگ الحمدللہ تقریباً مکمل ہے, اور اس میں ہم نے بہت ایک سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے بڑا اہم کام کیا ہے. آخری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ ضرور مشکل ہے, پریشانی ہے بجلی کے بلوں کی, لیکن ساتھ ہی اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے
کہ بجلی کی مد میں وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان کے مختلف علاقوں کو بہت بڑا ریلیف دیا جاتا ہے، اور اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی جو پالیسی ہے کہ پورے ملک میں بجلی کی قیمت ایک ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف شہر کراچی میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کو، کیونکہ وہاں کراچی میں بجلی مہنگی پیدا ہوتی ہے کراچی الیکٹرک سے، اس بجلی کو پاکستان کے باقی صارفین کے برابر لانے کے لیے 171 ارب روپے کا ریلیف ہے جو ہم اس سال دیں گے، 171 بلین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سال کراچی کو کچھ اس میں پچھلے واجبات بھی تھے، تو کراچی کے شہریوں کے لیے ان کے صرف بجلی کے مد میں جو ریلیف ہے حکومت پاکستان کا، وہ 306 ارب روپے ہوگا۔ تو میں پھر کہتا ہوں، ہم سب کا تجربہ بڑا تلخ ہے، مشکل ہے کہ بجلی کے بل زیادہ ہیں، لیکن جہاں وفاقی حکومت ان مشکل ترین حالات کے باوجود ریلیف دے رہی ہے وہ رجسٹر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی اس کو بولتے ہیں کہ جی بجلی کی قیمت پورے ملک میں ایک جتنی ہو، تو اس کی مد میں صرف کراچی کو 171 ارب روپے کی سبسڈی ہے، کچھ اریئرز ہیں تو لہٰذا 306 ارب۔ باقی ملک کو جو ٹیرف ڈفرینشیشن ہے، جس کے اوپر یہاں کی بات بھی ہوتی ہے کہ بھی گجرانوالہ کی جو کمپنی ہے وہاں مالی حالات بہتر ہیں، تو وہاں بھی بجلی مہنگی ہے۔ اگر صرف گجرانوالہ کی بجلی کیلکولیٹ کی جائے تو شاید 2 سے 3 روپے فی یونٹ کی کمی آ جائے، لیکن پورے ملک میں بجلی کو قائم رکھنے کے لیے بھی 150 ارب روپے کی جو ریلیف ہے وہ دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کے توسط سے پورے ملک کے ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ بلوچستان کے جو کاشتکار ہیں ان کے ٹیوب ویل چلانے کے لیے وفاقی حکومت اگلے سال 68 ارب روپیہ دے گی بجلی کی مد میں، صرف بجلی کی مد میں۔ تو اسی طرح آزاد جموں کشمیر میں وہاں کے رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنوں کو بجلی کی مد میں جو ریلیف ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ اس مالی سال میں 75 ارب تھا، اگلے سال 80 ارب ہوگا۔ تو لہٰذا اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی، آزاد جموں کشمیر، بلوچستان اور اگلا جو ہے فاٹا، کہ فاٹا کے میں بھی رہنے والے ہمارے بھائی جو بہن ہیں جو سابقہ فاٹا تھا جن کو ضم کیا گیا، ان کے لیے بھی بجلی کی مد میں اگلے سال 39 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی۔ اسی طرح جو پچھلے سال ہم نے مشکل ترین حالات میں جو سیلاب زدگان کے علاقے تھے زیادہ، ان کے ریلیف میں 48 ارب روپیہ پہلے بھی ہم نے دیے، 48 ارب روپیہ مزید دیں گے۔ جو انڈسٹری کو ہم نے کچھ ریلیف دیا تھا جو کہ بعد میں وڈرا بھی ہوا، لیکن اس کی مد میں بھی ابھی 71 ارب روپے ہم اس سال دیں گے۔ تو یہ کہہ دینا آسان ہے کہ جی پاور سیکٹر میں سبسڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کس کو سبسڈی جا رہی ہے؟ کراچی کے شہریوں کو، سابقہ قبائلی علاقوں کے شہریوں کو، بلوچستان کے کاشتکاروں کو، آزاد جموں کشمیر میں رہنے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو۔ جو کسانوں کو ریلیف دیا گیا اس میں سب پیسے جائیں گے، اس کے بعد جو انڈسٹری کو سبسڈی دی گئی اس میں پیسے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اگرچہ بہت بڑا حجم ہے اس ریلیف کا جو مختلف مدوں میں دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان کے شہریوں کو ریلیف ہے پورے ملک میں، اس کو بھی ایکنالج ہونا چاہیے۔ یہ ضرور ہمارے خزانے کے اوپر ایک مشکل چیلنج ہوتا ہے ہر سال، لیکن اگر انشاءاللہ آنے والے سالوں میں جو بہتری آئے گی اس میں ہم کچھ کمی بھی لانے کے قابل ہوں گے، اور اب آنے والے سال میں جو بھی انشاءاللہ حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے، ایجنڈا بڑا واضح ہے کہ میں نے کہا سولر کی صنعت، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری یہ پوری ترغیب ہے کہ پاکستان میں ایسے کارخانے لگیں جو سولر
پینل بیٹری انورٹر پاکستان میں بنائیں. یہ اہم بات ہے کہ وہ پاکستان میں بنے. تو خام مال اور فنش پروڈکٹس جو ہیں اس کے درمیان جو فرق ہے وہ انشاءاللہ یہ بہت بڑی ترغیب ہے کہ جو سولر مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا بیج جو ہے وہ ہم نے اس بجٹ میں بو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پہ ہمارے جو آلریڈی موجود ہیں لوگ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کریں گے. تھر کول میں جس طرح میں نے کہا ہم نے اس کی فرسٹ فیز مکمل کر دی ہے جو 2014 میں نواز شریف اور آصف زرداری نے جس کی سنگ بنیاد رکھا تھا. اب اس کی سیکنڈ فیز جو ہے تھر کول کا بجلی بنانے کا اس کا آغاز ہوگا. ہم نے پچھلے 1 سال میں بہت تیزی دوبارہ سے شروع کی ہے داسو ڈیم اور دیامیر بھاشا اور مومن ڈیم کے اوپر. ایک بڑا خوفناک واقعہ بھی ہوا, وہ سیکیورٹی ایشوز اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم اپنے دوست ملک چین کے تعاون سے اس سال وہ مکمل نہیں ہوں گے لیکن پوری تیزی سے انشاءاللہ ان 3 جو پن بجلی کے منصوبے ہیں ان کو مکمل کریں گے. ایک اور پروجیکٹ جو عذاب عمرانی کا شکار ہوا وہ جام شورو میں ایک نیا پلانٹ 1320 میگا واٹ کا کوئلے پر لگنا ہے. اس کے لیے بھی اب مکمل جو سرمایہ چاہیے تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے اور چلانے کے لیے وہ ہم نے فراہم کر دیا. تو ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے مالی سال میں جام شورو بھی جو ہے وہ چل پڑے گا. ایک اور پروجیکٹ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو امپورٹڈ کوئلے کے اوپر پلانٹس چلتے ہیں ان کو ہم تھر کول پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کچھ پلانٹس میں جزوی پیش رفت ہوئی ہے جو انہوں نے ٹیکنیکل اس پہ اپنی سٹڈیز کی ہیں لیکن یہ بھی ہماری کوشش اور مستقل ان سے ہم نیگوسیشن میں ہیں کہ پاکستان کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ کرنا اگر مکمل طور پر بند نہیں ہو سکتا تو کم سے کم کرے تاکہ پاکستان کے فورن ایکسچینج پہ کم بوجھ پڑے. ایک اور پروجیکٹ جو ہے جس پر ابھی کام ہو رہا ہے اور اس کی حتمی شکل سامنے آنی ہے, میں نے آپ سے شاید اس کا ذکر بھی کیا کہ ملک کے تمام جو موٹر سائیکلز ہیں اور 3 ویلرز ہیں, رکشا ہیں, چنگچی ہیں, انہیں ہمیں الیکٹرانک وہیکل پہ شفٹ کرنا ہے تاکہ ہم 3 سے 6 ارب ڈالر کا جو تیل امپورٹ کرتے ہیں انہیں چلانے کے لیے اس سے بھی, یہ کل نہیں ہوگا, اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن یہ ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے پاکستان کی جو معاشی بحالی کے لیے اور بہتری کے لیے. تو اس پر بھی انشاءاللہ کام ہوگا. اور ایک اور عذاب عمرانی جو ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ 2018 سے پہلے ایک چوتھا 3 RLNG کے پلانٹس, ایک چوتھا RLNG پلانٹ جو ہے وہ مکمل تھا تقریباً لیکن اس پر 4 سال کوئی کام نہیں ہوا. تو ہم نے اس کی اس سال میں پہلے تو جیسا میں نے کہا کہ یوکرین وار کی وجہ سے گیس اویلیبل نہیں تھی, اب پچھلے کچھ مہینے سے گیس اویلیبل ہوئی ہے تو اس کی ٹیسٹنگ جاری ہے اور یہ توقع ہے کہ یہ جو جسے ہم پنجاب تھرمل کہتے ہیں پلانٹ RLNG کا حویلی بہادر شاہ میں ہے یہ 1200 میگا واٹ بھی باقاعدہ طور پر سسٹم میں شامل ہوں گے. اس وقت ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, کبھی ہم اس کو فل کیپیسٹی پہ چلاتے ہیں کبھی تھوڑی کیپیسٹی میں چلاتے ہیں لیکن یہ بھی جو ہے اور یہ اس 5000 میگا واٹ کا حصہ ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا لیکن ابھی چونکہ اس کا کمرشل آپریشن شروع نہیں ہوا تو آنے والے ہفتوں میں ہمیں یہ امید ہے. اب چونکہ گیس بین الاقوامی طور پر اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو لہٰذا اس کی ٹیسٹنگ بھی جاری ہے. تو یہ 1200 میگا واٹ جو تحفے میں تاخیر ہوئی عذاب عمرانی کی وجہ سے, یہ جو چوتھا RLNG پلانٹ ہے جو دنیا کے ایفیشنٹ ترین پلانٹس میں آج بھی موجود ہے, 61% سے زیادہ اس کی ایفیشنسی ہے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک تاخیر والا تحفہ ہے جو 2018 میں مل جانا چاہیے تھا لیکن اب چونکہ ملک بنانے والے دوبارہ آ گئے ہیں تو یہ تمام پروجیکٹس جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ان کی تعمیر کی ہے, ان کو مکمل کیا ہے, ٹرانسمیشن لائنز بنائی ہیں, رکے ہوئی منصوبے چالو کیے ہیں. تو اب یہ فرق واضح ہونا چاہیے اگر کسی کو نہیں ہوا اب تک کہ ملک بنانے والے کون ہیں اور ملک جلانے والے کون ہیں. تو ملک بنانے والوں نے ایک بعد از عذاب بجٹ جو ہے اس میں تمام تر مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے, ہم نے پینشنرز کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے. یہ سارے کام وہی ہیں کہ کوشش
یہی ہے کہ جو نواز شریف کا ویژن ہے اور شہباز شریف کی محنت ہے، ہمارے حواریوں کی جو ایلائز ہیں ان کی ہمیں سپورٹ ہے کہ جتنا بھی ہمیں وقت ملا ہے وہ پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہو۔ مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس طرح بین الاقوامی طور پر توانائی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ مزید جو انرجی پرائسز ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے بجٹ سے پہلے ہی جو میکسیمم ریلیف تھا پیٹرول کی قیمت میں وہ صارفین کو فراہم کر دیا تھا، تو جہاں بھی ہمیں اسپیس ملے گا وہ ہم پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے استعمال کریں گے۔ جہاں ہماری محنت کی ضرورت تھی وہ ہم نے کی ہے اور اس کے بہت مثبت نتائج سامنے آئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ مشکل ترین حالات میں پاکستان کے غریبوں کے لیے انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اب 450 ارب روپے کا اس سال ہوگا، تو غریبوں کا جو ریلیف ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جو اکانومی کے چیلنجز ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ابھی ڈاکٹر صاحب پریس کانفرنس کریں گے 1.5 گھنٹے بعد، تو وہ آپ کو مزید اس معاملے میں بتائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ کہ انتخابات کے حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کے اور جو ہمارے ایلائڈ پارٹیز ہیں ان سب کے سربراہان نے مل کر کرنا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر آئین کے تحت ہوگا، کوئی غیر آئینی کام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایک تو پہلی کلیئرٹی۔ دوسری بات یہ ہے جس کا میں نے ذکر بھی پہلے آپ سے کرتا رہا ہوں میڈیا پر اور اب الحمدللہ اس کو عملی طور پر، کہ الیکشن کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ اس بجٹ میں موجود ہے، تو لہٰذا وہ جو ایشو تھا کہ اس وقت ریسورسز اویلیبل نہیں تھے، اب ریسورسز اویلیبل ہیں، سیکیورٹی کے بھی اویلیبل ہیں، یعنی بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ تک کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں بجٹ میں، تو لہٰذا ہم اس کے لیے ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل طور پہ الیکشن کے لیے کی تیاری میں جا چکے ہیں، ہم نے اس کے لیے وسائل فراہم کر دیے ہیں۔ الیکشن میں جو قومی اسمبلی کی مدت ہے وہ 12 اگست تک ہے، تو اگر اسمبلی از خود تحلیل ہوتی ہے تو 60 دن ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک آئینی آپشن ہے کہ اگر وزیر اعظم ایک دن پہلے اس کو خود تحلیل کر دیں تو پھر 90 دن ہوں گے۔ تو 90 دن جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ 10 نومبر جو ہے کی ڈیٹ ہے انتخابات کے لیے، تو ابھی تک تو 10 نومبر کی ہی پلاننگ ہے، لیکن سربراہان مل کر اس پر ظاہر اپنی اپنی رائے دیں گے، بجٹ کے دوران بھی ملاقات ہوگی، اس کے بعد بھی ہوگی۔ دوسرا جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے جو جسے آپ نے کہا کہ جیو، یہ اب وزیر خزانہ نے بات کھل کر دی ہے جیو پولیٹکس کے حوالے سے۔ میں بھی اپنی ذاتی رائے دیتا رہتا ہوں اس سے معاملے کی۔ جیو پولیٹکس سمپلی 2 باتوں پر اس کا انحصار ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگست 2021 میں امریکہ اور مغربی افواج مکمل طور پر افغانستان سے انخلا کر گئی، لہذا وہ اب اس خطے میں جسے امریکہ میں کہتے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ وہ موجود نہیں ہے، تو لہذا ان کا جو تمام انٹرسٹ ہے اس خطے میں، ان کے جو مفادات ہیں اب وہ براہ راست یہاں موجود نہیں ہیں، تو لہذا اس معاملے میں بھی پاکستان کی جو فارن پالیسی کی سچویشن ہے اس میں ایک تبدیلی آئی ہے، واضح تبدیلی آئی ہے۔ جو اس میں مزید خرابی ہوئی وہ یہی تھی کہ جب اس وقت کے جو غریب دشمن اور ترقی دشمن وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی دیکھیں افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اب یہ جو جملہ ہے اس نے بھی پاکستان کے فارن ریلیشنز کو ڈیمیج کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو پورا ایک سرکس ہوا ہے آپ کو معلوم ہے سائفر کے حوالے سے، امریکہ اور مغرب مخالف، صرف امریکہ کے خلاف بیان نہیں دیے، یورپ کے خلاف بھی بیان دیے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ میلسی کا جلسہ نکال کے دیکھیں جہاں انہوں نے یورپین یونین کو بھی جو ہے وہ، حالانکہ وہ ہمارے بڑے اچھے پارٹنرز ہیں، تجارتی پارٹنرز ہیں، تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو پیچھے سے افغانستان کا انخلا ہو گیا، اور دوسرا عمران خان نے جو تباہی کی ہے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے جھوٹے بیانات کے ذریعے، یہ بھی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہمیں تنقید کی، ہم کہتے ہیں یہ تنقید بھی جھوٹی تھی،
جس کو اس نے اب خود واپس جو ہے چاٹ لیا ہے اس تنقید کو. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ ایشو پوسٹ افغانستان جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. اس پوسٹ افغانستان کا یہ بھی ایک اس کی جہت یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو مخاصمت تھی اس کے تناؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں پاکستان کے اوپر امپنج کرتی ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے, وزیر خارجہ نے بھی اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو ابھی بھی ہم اس توقع رکھتے ہیں کہ اگلے 3 ہفتے میں بھی یہ معاملہ اگر سالو ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایک بنیاد ہوگی آگے جانے کی. ایک تو نئے کنیکشن میں تاخیر کو ہم برداشت نہیں کر رہے. اگر کوئی ایشوز ہیں آپ پلیز ہمیں بتائیے. نیا کنیکشن فوری لگنا چاہیے. میکسیمم لمٹ چیئرمین صاحب 30 دن سے زیادہ تو نہیں. تو جتنی یعنی ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی کے 30 دن کے اندر یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو میٹر ہے وہ لگنا چاہیے, اور انشاءاللہ لگیں گے. ہمیں تو یہی رپورٹ کیا جاتا ہے کہ جی 90 سے 95% میٹر وہ 30 دن میں لگا رہے ہیں. کچھ رہ جاتے ہیں, ان میں ایشوز ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ریلیف فوری طور پر بجلی کی جو بیس ٹیرف ہے اس میں کمی تو ہمارے مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ کے بلوں میں ہم نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منفی تھی. آپ کے بل میں کمی کی تھی, تھوڑی کی, چند روپے کی, چند پیسے سے ہوئی. لیکن وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کی حکومت نے اس کے اوپر پورا غور کیا کہ مہنگے ایندھن سے بجلی نہیں بنائی, تبھی یہ وہ سیونگ ہوئی. آج بھی جو لوڈ شیڈنگ ہے جو ہو رہی ہے, لیکن ابھی میرے تو خیال میں بہت محدود مدت کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس جو پچھلے سال کا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ صارفین کے لیے بلوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, ان کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سی پیک کی جو اماؤنٹس ہیں وہ مختلف وزارتوں کے اندر سپلٹ ہیں. سی پیک کے لیے میں کیلکولیشن کرا کے آپ کو بتا دوں گا کہ اگر انہیں اکٹھا کریں تو وہ کتنی رقم بنتی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا کہ دیامیر بھاشا, مومند اور داسو جو ہیں ان پہ بہت تیزی سے کام جاری ہے. ان کے لیے ایک علیحدہ ایلوکیشن ہے جو وزارت آبی وسائل کے پاس ہے. اسی طرح جو مختلف ریلوے کے پروجیکٹس ہیں, ویسے بھی سی پیک جو ہے اس کو ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ مکمل 1320 میگا واٹ شنگھائی میگا واٹ کا بہت اربوں ڈالر کا پروجیکٹ تھا, وہ اس سال مکمل ہو گیا. تو اب وہ بجٹ میں اس کے لیے کوئی ایلوکیشن نہیں ہے. تو بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے اس سال مکمل کر کے, جس کا میں نے ذکر نہیں کیا, کروٹ کا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ ہے 720 میگا واٹ کا دریا جہلم کے اوپر, اس نے اب کام شروع کر دیا پچھلے کئی مہینوں سے. تو لہٰذا وہ تمام ایلوکیشنز جو تھیں سی پیک کی وہ استعمال کر کے, اس لیے میں استعمال کر کے بنا کے چلا دی ہیں. تو ابھی جو ریمیننگ پارٹ ہے غالباً 2 ہی اب مین اس کے حصے ہیں. ایک ہے وہ ریلوے کا پروجیکٹ ہے ML1 کا, اور دوسرا یہ ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز ہیں. اس کے علاوہ تو اب سی پیک کا کوئی جو پروجیکٹ ہے وہ پینڈنگ نہیں, سب تھے وہ ہم نے مکمل کر دیا. رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے, او رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے. ملا کٹ کڑ دے وٹ میں چل میلے نو چلیے, ہائے چل چل